زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، ساجد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر۔ زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، ساجد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر۔ مظلوم ایسے گر پڑا، مظلوم ایسے گر پڑا، تربات پہ بہر کی جیسے حسین تھا گرا اکبر کی لاش پر۔ زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، ساجد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر۔ دیکھو نہیں رہی میرے ہاتھوں میں اب رسن، جانے لگا ہے قافلہ اب لوٹ کر وطن، لیکن تو بہن شام میں، لیکن تو بہن شام میں قیدی ہی رہ گئی، کھا کر تماچے سو گئی زندہ کی خاک پر۔ زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، ساجد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر۔ میں لے کے تجھ کو شام میں لے کے تجھ کو شام سے واپس نہ جا سکا، بابا کو کیا بتاؤں میں اب جا کے کربلا، گردے میں دفن کر کے، گردے میں دفن کر کے بنائی تیری رہتے، عابد کو رلائے گا یہ درد عمر بھر۔ زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، ساجد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر۔ مظلوم ایسے گر پڑا، مظلوم ایسے گر پڑا، تربات پہ بہن کی جیسے حسین تھا گرا اکبر کی لاش پر۔ زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، ساجد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر۔
اللہ ایک ذاکر شام پہنچا دل میں لے کر یہ خیال، دیکھ کر بازار اور دربار پوچھوں یہ سوال، سرور جب تھی زینب بے کفن زہرا کلا، سر پہ سورج چل رہا تھا جس گھڑی چھوٹی کی چار، فاصلہ بازار سے دربار تک طے جب کیا، وقت اس مشکل سفر میں کتنا بی بی کو لگا، مرکز زینب پہ پہنچا اور مجاور سے کہا، اے مجاور مرکز زینب کہ مجھ کو یہ بتا، تے سفر بازار سے دربار تک میں نے کیا، وقت مجھے کو اس سفر میں چند ساتھ کا لگا، اس ذرا سے فاصلے کو خواہر شبیر نے کتنی ساتھ میں کیا طے، زینب دلگیر نے رو دیا سن کر مجاور یہ سوال اور یہ کہا، ذاکر شبیر ہے سننے کا تجھ میں حوصلہ، تو نے طے یہ فاصلہ جو چند ساتھ میں کیا، یہ سفر زینب کا صدیوں کے برابر ہو گیا، 30 گھنٹوں میں یہاں تک پہنچی بنت فاطمہ، گرد تھے لاکھوں تماشا، ہزاروں اشکیاں، اور میری بہنوں یہ گھڑی ہے اس قدر احساس کی، تھی بہن عباس کی نظر عوام الناس کی، بے ردائی بے گھڑی اور اس پہ شدت پیاس کی، کہتی تھی مل جائے چادر پرچم عباس کی، ساتھ شام غریبا یاد ہو عباس کی، جب نہ تھا کوئی بھی وارث ماں سوائے بے کسی، غمزدہ کے ہاتھ میں پھر چوب خیمہ آ گئی، بن گئی زینب علی، عباس بھی شبیر بھی، سہم بچوں کے لیے بنت علی تھی پہریدار، سب کو دیتی تھی تسلی، خود مگر تھی عشق بار،
ناگہاں دیکھا چلا آتا ہے جیسے ایک سوار، تھام لی باہیں فرس بھی پینے ہو کے یہ بے قرار، بولی اب کیا لوٹنے آیا ہے، سب کچھ لٹ گیا، چل گیا اسباب سارا، بھائی میرا مر گیا، لوٹ جاتے تھی تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ، میں نبی سادی ہوں، میں زینب ہوں بنت سیدہ، مصطفیٰ کا نام سن کر ہو گیا وہ بے قرار، ڈال کر باہیں گلے میں ہو کے بولا عشق بار، میں تیرا بابا علی مشکل کشا ہوں غم گسار، اب تو خیمے میں چلی جا، میں بنوں گا پہردار، باپ کو دیکھا تو غم سے اور سینہ پھٹ گیا، کجلے آنسو جو تھا آخر کو بے قابو ہوا، بولی زینب مرتضیٰ سے کر کے یہ آہو بکا، کٹ گیا کٹ گیا کٹ گیا گنبا میرا، بابا چھینی میری ردا، اکبر و اصغر ستارے قاسم و عباس بھی، چل گئی شبیر کے حلقوں پر بابا چھری، میں درے خیمہ میں بابا ہاتھ پلتی رہ گئی، سو گیا سو گیا سو گیا دریا کنارے، جا کے ابا سے جری، رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب
قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد مسلسل ہماری گفتگو کا جو سلسلہ جاری و ساری ہے اس شکر کے ساتھ اور پروردگار عالم کی حمد کے ساتھ اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے اور تمام درود و سلام ان پاک ذوات مقدسات کے نام کرتے ہوئے بڑھیں کہ جنہیں خلق کرنے کے بعد پروردگار عالم نے اپنے خالق ہونے پر فخر فرمایا۔ کل تک جو گفتگو آپ کی خدمت میں ہم نے ہمارا زمانہ اور امام زمانہ کے اعتبار سے پیش کی تھی، وہ کچھ گفتگو توکل اور توکل سے ہوتی ہوئی بات یقین تک آئی اور کچھ ملا جلا بیان آل محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسات پر یقین اور پھر سرکار صاحب الامر علیہ السلام کے اعتبار سے جو ہم نے آپ کی خدمت میں بات عرض کی کہ اس یقین کے ساتھ کہ ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے، ہم اپنی زندگیوں کو ایسے نہ گزاریں کہ ہمارا مولا، ہمارا سرپرست، ہمارا آقا ہم سے بے خبر ہے، بلکہ یہ یقین رکھیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہماری مشکلوں کو جان رہے ہیں اور وہ ہمارے نقص سے واقف ہے کہ ہم میں کیا کمی ہے۔ بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے غالباً جویریہ نام کا ایک صحابی امیر المومنین جب کچھ دن کی ایبسنس کے بعد مسجد کوفہ واپس آیا تو امام نے اسے سلام کر کے سلام کا جواب لے کے جب یہ بات انٹروڈکٹری بات ہوتی ہے وہ مکمل ہو گئی تو پھر مولا کائنات علیہ السلام نے کہا، فرمایا کہ اے جویریہ اب بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے، تمہارا بخار کچھ ٹھیک ہوا یا نہیں؟ جیسے ہی امام نے یہ سوال کیا جویریہ نے پلٹ کر فرمایا، مولا آپ جانتے تھے کہ میری طبیعت ناساز ہے جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا؟ مولا نے فرمایا ہمارا ماننے والا چاہنے والا کوئی اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ وہ تکلیف میں ہو اور اس تکلیف کی اذیت ہم تک نہ پہنچے، ہم اسے برداشت محسوس نہ کریں، اور کوئی ایسی خوشی نہیں ہے کہ جس میں ہمارا چاہنے والا خوش ہو اور وہ مسرت اور وہ خوشی ہم فیل نہ کریں۔ کتنا ہمارا مولا اور ہمارا آقا ہم سے جڑا ہوا ہے، پروردگار عالم نے جوڑ کے رکھا ہے، اور جس رسی سے جوڑ کے رکھا ہے اس رسی کو ایمان کہا جاتا ہے، اس رسی کو مودت قربہ کہا جاتا ہے۔ یہ محبت ہی ہے نا۔ انسان دنیاوی محبتوں میں جب گرفتار ہو جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے تو کہتا ہے مجھے بھوک نہیں لگ رہی، مجھے پیاس نہیں لگ رہی، اور مجھے جس سے محبت کرتا ہے بس اسی کی یاد آ رہی ہے۔ تو وہ کہ کائنات میں جن سے خود خدا نے محبت کی
اتنی محبت کی کہ یہ کہا کہ میں نے یہ کچھ بھی نہیں بنایا، آسمان، زمین، چرند پرند، ہوا، سورج، چاند، دن رات، حتیٰ سمندروں میں کشتیاں بھی جو چلائی ہیں یہ ان 5 کی محبت میں چلائی ہیں جو چادر تطہیر کے نیچے جمع۔ یعنی یہ خدا بتا رہا ہے کہ میں کس ایکسٹینٹ تک ان سے محبت کر رہا ہوں کہ یہ جو تم کائنات کا، یونیورس کا جو دیکھ رہے ہو گلشن سجا ہوا، یہ سب میں نے ان کی محبت میں بنایا۔ اگر مجھے ان سے محبت نہ ہوتی خدا کہہ دیتا میں نے ان کے لیے بنایا۔ یہ نہیں کہا کہ ان کے لیے بنایا، کہا ان کی محبت میں بنایا، فی محبت ہؤلاء۔ تو اس یقین کے ساتھ انسان آگے بڑھے، اس لیے کہ یقین کے معنی کیا ہے؟ اگر یہ یقین انسان کے پاس ہوگا تو ہوگا کیا؟ جب کوئی ایسی بات جو آل محمد علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ کرو، وہ خود انسان کرے گا۔ جو آل محمد نے فرمایا ہے کہ رک جاؤ اس سے، وہ خود بخود رکے گا۔ بات مودت سے شروع ہوگی اور ختم اطاعت پر ہوگی۔ بات شروع مودت سے ہوگی، ختم اطاعت پر ہوگی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کوئی چاہتا ہے کہ ہم اطاعت تک نہ پہنچے، اس لیے ہمیں مودت سے روکتا ہے، پہلے سٹیپ سے ہی روکتا ہے۔ کوئی بھی بات کر کے کیسی بھی کان کو بھانے والی، سننے میں اچھی لگنے والی ہر بات ضروری نہیں ہے کہ حق کی بات ہو، ضروری نہیں ہے کہ حق کی بات ہو۔ کوئی بھی تھیوری آپ کو پیش کر دی جائے، یہ کہہ کے دیکھو کتنا لاجیکلی بات سمجھ میں آ رہی۔ تو ویسے تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بھی بڑی لاجیکل بات کی تھی کل، اور دماغ سے سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے تھے کشتی پہ آ جاؤ، یہ کشتی آج بچانے والی، آج خدا کا فیصلہ ہے کہ جو کشتی میں ہوگا بس اور بس وہ نجات پائے گا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، نبی کا بیٹا ہو کے کہہ رہا ہے کہ سآوی الی الجبل یعصمنی من الماء، I am going to climb that mountain، وہ مجھے بچائے گا۔ اب اگر دیکھیں تو ہسٹوریکلی وہ غلط بات نہیں کر رہا تھا، اس نے جو کہا تھا وہ غلط نہیں بولا تھا، جھوٹ نہیں بول رہا تھا کہ یہ پہاڑ بچائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پہاڑ اس زمانے کا ہسٹوریکلی، جیوگرافیکلی سب سے ہائیسٹ پیک آف ورلڈ تھا اس زمانے میں۔ اگر آج مجھے کوئی یہ کہے کہ کوئی طوفان آ رہا ہے اور میں ماؤنٹ ایوریسٹ پہ جاؤں گا اس سے بچ جاؤں گا، تو اگر 2+2 4 لاجیکل بات کی جائے تو وہ غلط نہیں کہہ رہا، چلا جائے اگر ماؤنٹ ایوریسٹ پہ بچ جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ صرف دنیاوی بات کی نہیں ہے، یہ ہے امر الہی کی بات، یہ خدا کے فیصلے کی بات ہے۔ جہاں خدا کا فیصلہ آتا ہے وہاں پر ساری کی ساری تھیوریز پیچھے رہ جاتی ہیں، اللہ کا فیصلہ آگے آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہ کہنا کہ یار بات سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سننے میں اچھی لگنے والی بات، ہر اٹھنے والا جو سلوگن جو سننے میں اچھا لگتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ حق کا ہو سکتا ہے وہ شیطان کی ایک چال ہو۔ کیونکہ کل شیطان نے بھی عقل کو سمجھ میں آنے والی ایک بات کہہ کے آدم کو سجدہ کرنے سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ جب خدا نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب کے سب جب میں آدم کو خلق کر لوں، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب آدم کو ٹھیک ٹھیک پیدا کر لوں، یعنی ٹھیک ٹھیک میں نے مجسمہ آدم بغیر نقص کے کمپلیٹ کر لیا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور جب اس میں میں نے اپنی روح پھونک دی، اپنی روح پھونک دی، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سارے کے سارے اس وقت جو کوئی ایگزسٹ کرتے ہو، یا ملائکتی نہیں کہا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، all of you جو میری آواز سن رہے ہو، سجدے میں گر جانا آدم کے سامنے۔ لیکن خلق کرنے کے بعد نہیں کہا، روح پھونکنے کے بعد کہا، یعنی جب آدم کی خلقت میری روح سے یعنی مجھ سے منسوب ہو جائے، جڑ جائے، پھر سجدہ کرنے کا۔ سمجھ میں آ گیا؟ جب تک آدم میں روح الہی نہ آئے آدم قابل سجدہ نہ بنے، اور جب تک کعبے میں علی نہ آئے کعبہ قبلہ نہ بنے۔ نعرہ حیدری۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر بھی وہ جو بات کر رہا تھا وہ بات کیا کہہ رہا تھا کہ اللہ نے پوچھا، اور کمال ہے کہ قرآن کی آیتوں نے اس کو ریکارڈ کیا، ان اٹینڈڈ جانے نہیں دیا، گردن سے پکڑ کے رکھا ہے پروردگار نے شیطان کو، گردن سے، اور کہا کہ تو نے اسے کیوں سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے ان دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ یعنی پروردگار عالم کے ہاتھ نہیں ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے اپنے جو سسٹم ہے رب ذوالجلال کا کہ پروردگار وسیلے اختیار کرتا ہے، ذریعے اختیار کرتا ہے،
ان کے ذریعے سے اپنے کام لیتا ہے. تو جب میں نے بنوایا آدم کو, میں نے بنوایا تھا, کسی نے نہیں بنایا تھا, کسی اور کی خلقت نہیں تھی آدم. آدم واز مائی کریشن. اور میں نے تمہیں کہا اور سب کو کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ ہو جاؤ, تو تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, آپ نے مجھے آگ سے بنایا, اس کو مٹی سے بنایا. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مت دیکھو کہ کس سے بنا ہے وہ, یہ مت دیکھو کہ وہ سوائل سے بنا ہے, مٹی سے بنا ہے, تم آگ سے بنے ہو, یہ اور کمپیریزن کر رہے ہو اور قیاس کر رہے ہو اور عقل چلا رہے ہو اپنی. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے بنایا, تم بتاؤ کہ میں نے بنایا اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کس سے بنا اس کا نہیں, کس نے بنایا یہ دیکھو. وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بنا اور اس سے بنا, لہذا یہ اس کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا. یہ تو کل کی بات تھی شیطان کی. اور آج کی کیا بات ہے؟ ہم علم اٹھاتے ہیں, علم ہے حسین, علم ہے عباس کا, تابوت ہے حسین کا. ہم کہتے ہیں کہ ہم اس لیے تعظیم کرتے ہیں کہ علم عباس کا ہے, تابوت حسین کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سٹیل کے بنے ہوئے پنجے کا کیوں احترام کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں اس لکڑی سے بنے ہوئے باس کا کیوں احترام کرتے ہو؟ اس کپڑے سے بنے ہوئے پٹکے کا کیوں احترام کرتے ہو؟ اس سبیل جو عام جس میں پانی ہے اس کا کیوں احترام کرتے ہو؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کس سے بنی ہے, ہم یہ کہتے ہیں کس کے نام پہ بنی ہے. بالکل اسی کو اگر آپ مزید جوڑتے ہوئے چلے جائیں گے تو ایک بہت بڑا پوائنٹ ہمارا کلیئر ہو جائے گا یہاں پر, اور وہ یہ ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک آنسو کے بدلے جنت مل جائے گی, اس کا لاجیکل ریزن کیا ہے؟ اس کا لاجیکل ریزن یہی ہے جو ابھی آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا. یہ مت دیکھو کہ میری آنکھ سے, مجھ جیسے چھوٹے بندہ خدا کی ایک آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو ہے, یہ میرا نہیں ہے. جب آنسو نکلتا ہے, آنسو بن جاتا ہے, اب یہ میری ملکیت نہیں رہتا, اب یہ فاطمہ زہرا کی پراپرٹی بن جاتا ہے, اب یہ حسین ابن علی کی ملکیت بن جاتا ہے. تمہاری آنکھ سے حسین کے نام پہ نکلا ہوا آنسو حسین کی ملکیت ہے, حسین کی چیز ہے. اب خدا حسین کی چیز کو کتنے میں خریدتا ہے خدا جانے, حسین کا. ارے حیدری لہذا اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں. لیکن چونکہ ہم علم حاصل نہیں کرتے, ہمارے محمد کی ٹریڈیشنز کو, روایتوں کو نہیں پڑھتے, وہ علم کہ جو صرف ایک کتاب بہار الانوار کی 110 والیومز ہے, ہم نے آج تک کون سی والیوم اٹھائی, کیا پڑھا ہم نے اس میں سے؟ الکافی کی 8 والیومز ہیں, جن میں سے کچھ اصول کافی ہے جن میں اصول دین ہے, کچھ فروع کافی ہے جن میں فروع دین ہے, اور ایک والیوم ہے روضۃ الکافی جس کے اندر مکس چیزیں, بہت انٹرسٹنگ چیزیں, بڑی زبردست باتیں اس کے اندر روضۃ الکافی میں لکھی ہوئی ہیں. اگر آپ کو اصول کافی اور فروع کافی پڑھنے میں انٹرسٹ نہ آتا ہو تو آپ یہ کریں کہ روضۃ الکافی سے سٹارٹ کریں. آپ کو اب روضۃ الکافی, اصول کافی, الکافی شیخ یعقوب کلینی اعلی اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ قدس سرہ الشریف, اتنے بڑے محدث. اب خود تو ان محدثین کے اوپر بڑی گفتگو اور بات کی جا سکتی ہے کہ جو محدثین کے ذریعے سے ہم تک علم امام پہنچا, روایات معصومین پہنچی. پہلے کے زمانے میں آپ 2-3 نام عرض کرتا ہوں, جا کے اگر تحقیق کر سکیں تو. زرارہ ابن عین, خود پہلے دیکھیں عین کون تھا, اس کا ریلیجن کیا تھا, عین مسلمان کیسے ہوئے, اور ان کے بعد زرارہ ابن عین, حمران ابن عین, یہ 2 بیٹے عین کے. امام صادق علیہ السلام, امام باقر علیہ السلام کے پاس آئے, شاگردی اختیار کی, اور 30,000 سے 50,000 حدیثیں یاد کی. ہمیں 30 حدیثیں ملا. ایک حدیث, ایک روایت ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ جو 40 حدیثیں امام کی, کسی بھی امام کی, پہلے سے لے کر 12ویں تک 14 معصومین علیہ السلام کی, کوئی 40 حدیث سکیٹرڈ الگ الگ اماموں کی آپ جمع کر کے کلیکشن بنائیے, اور 40 حدیث کو آپ میمورائز کیجئے یا بچوں کو میمورائز کروائیے. قیامت میں وہ فقیہ کے طور پر اٹھے گا, اسکالر کے طور پر اٹھایا جائے. کیوں؟ فقیہ کسے کہتے ہیں؟ جسے حلال و حرام کی تمیز ہو. جب آل محمد علیہ السلام کی 40 حدیثیں پڑھے گا, اب دیکھیے کیوں مولا نے کہا کہ 40 حدیثیں یاد کر لو, تو اتنا بڑا مقام مل جائے گا, ایسے ہی نہیں کہا ہے.
امام کو اپنے کہے ہوئے کلام میں یقین ہے. اس کے لیے پھر ایک حدیث، لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر انسانوں کو ہمارے کلام کی، ہماری حدیث کی، ہماری ٹریڈیشنز کی مٹھاس کا مزہ آ گیا، لاتبعونا، وہ ہماری اطاعت کرنے لگیں گے، اتباع کرنے لگیں گے. یعنی جسے کلام معصوم پڑھنے کا، حدیث امام پڑھنے کا مزہ آ گیا، وہ 40 پر نہیں رکے گا، وہ پڑھتا ہی چلا جائے گا، پڑھتا ہی چلا جائے گا، پڑھتا ہی چلا جائے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے بس کسی طرح سے سٹارٹ لے لیجئے. نہج البلاغہ کی بھی اگر بات ہے تو سٹارٹ لے لیجئے، اس کے بعد کلام معصوم، امام معصوم کا کلام خود آپ کو کھینچ کے اپنی طرف لے جائے گا اور حق کی طرف آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ یقینی طور پر ہوگا کہ پھر آپ گمراہی سے بچیں گے. اب ذرا دیکھیے کہ ہمارا زمانہ، ایک اعتراض اور ایک سوال اس میں اور بھی کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آل محمد علیہ السلام جسے چاہیں جنت دے دے. یہ ہے روایت نا، یہ مولا کائنات علیہ السلام صراط مستقیم پر کھڑے ہو جائیں گے اور ہر آنے والا جو آئے گا وہاں سے میدان حشر کو کراس کر کے صراط مستقیم پر پہنچے گا تو ایک طرف جنت ہوگی یا نیچے جہنم ہوگی اور مولا کائنات کے پیچھے جنت ہوگی، کیونکہ وہ ہستی کے جن کے ذریعے سے پروردگار جنت کو تقسیم کروانے والا ہے. وہ کون ہے؟ تقسیم الجنت بننا. جنت تقسیم ہوگی مولا کائنات علیہ السلام کے دست کے اقدس سے. یوں بھی اس کو لیا جا سکتا ہے اور یوں بھی لیا جا سکتا ہے کہ جس علی کی محبت پہ جنت اور جنت جہنم تقسیم ہوگی، وہ نام، وہ محبت اور وہ کرائیٹیرین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے. جب آنے والا آئے گا علی کہیں گے ہاذا لی ہاذا لک، ہاذا لی ہاذا لک، یہ میرا ہے یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے یہ تیرا ہے. جو آنے والا دور سے علی دیکھیں گے یہ وہ آ رہا ہے جو میرا ہے، علی کہیں گے آنے دو اسے، اور جو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ میرا والا نہیں ہے، جہنم کو کہیں گے یہ تیرا ہے تو اسے لے لے. اب یہ سوال کہ کیسے آل محمد جنت تقسیم کر دیں گے، تو ذرا یہ دیکھیے کہ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت سلیمان کی آیت، جو حضرت سلیمان یہ کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، مجھے ایسا ملک اور ایسا اقتدار عطا فرما، ایسی حکومت عطا فرما، ایسا ملک عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کو نہ ملنے والا. ٹھیک ہے، انبیاء کی بات ہو رہی ہے، یا حضرت سلیمان نے کہا کہ ایسی مجھے مثالی حکومت عطا کر کہ میرا بڑا اقتدار تسلط. اور پروردگار عالم نے جناب سلیمان کو عطا کیا اور عطا کیا ملک، وہ ملک کہ پوری دنیا پہ حکومت ہے جناب سلیمان کی، جنات پر حکومت ہے جناب سلیمان کی، شیاطین جن یعنی وہ جنات جن کا تعلق شیاطین سے تھا، یعنی جنات میں بھی دو بائفرکیشنز ہیں، ایک ہے جنات وہ جو شیاطین ہیں اور ایک وہ جو رحمان کے مظہر، وہ سب پہ چرن اور پرند پہ حکومت ہے. ان کی زبان سمجھ سکتے ہیں، ان سے کلام کر سکتے ہیں، ان سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں. حضرت سلیمان جناب سلیمان کو پروردگار عالم نے وہ جو انہوں نے مانگی تھی حکومت وہ دی، اور یہ کہہ کے دی ھذا عطاؤنا، یہ ہے ہماری عطا آپ کے لیے، فمنن او انذر، آپ رکھیں یا آگے فارورڈ کر دیں، آپ کی مرضی. اتنا بڑا ملک، فمنن اپنے پاس رکھیں یا جسے چاہیں اس ملک میں اپنا ساتھ اپنا صاحب اختیار اور اقتدار بنا دیں. فمنن او انذر، چاہیں رکھیں چاہیں بانٹ دیں. اب ایک چیز ہے کیا؟ عطا. عربی کا ایک لفظ ہے عطا، عطا کر دینا. ایک ہے لفظ ایتا. ایتا کے معنی یہ ہے کہ میں ذرا وضو کر کے آ رہا ہوں، یہ پلیز 2 منٹ کے لیے رکھیے گا، میں وضو کر کے آ کے پھر آپ سے لے لیتا ہوں، یہ ہے ایتا. ایک ہے عطا، کسی کی کوئی بات اتنی اچھی لگی، خوش ہو کے عطا کر دی. اب ایتا کے اندر کیا ہے؟ واپس لینا. عطا کے اندر دے دیا، سو دے دیا، اب واپس لینے کی بات نہیں. لیکن جو عطا کر رہے ہیں اس عطا کے اندر کیا ہے؟ سامنے والے کی طرف سے کوئی طلب نہیں ہے، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. آپ کو کوئی بات اس کی اچھی لگی، آپ نے خوش ہو کے کوئی
چیز دے دی، عطا کر دیا، اس کو عطا کہتے ہیں، ون وے، ون سائڈ، دے دی عطا، اب واپس نہیں لیں گے آپ، ایسی بات ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جزا، اور جزا کے معنی کیا ہے؟ جزا کے معنی ہے کہ کسی نے محنت کی ہے اور اس کی محنت کی ایک قیمت ہے اور وہ قیمت اسے ملنی ہے۔ جیسے کہ میں نے مزدور کو، میسن کو، کارپینٹر کو بلایا اور میں نے کہا کہ یار یہ دروازے کی جو چوکھٹ ہے یہ خراب ہو گئی ہے، آپ نے اس کو پلیز ریپیئر کرنا ہے۔ وہ کارپینٹر آیا، دو کارپینٹر، دو دروازے میرے ایک جیسے گھر کے خراب ہوئے، دو کارپینٹرز کو میں نے بلایا اور دونوں کی اجرت طے ہوئی 1000 روپے، دونوں کو 1000 روپے میں نے دیا، 1000 روپیز۔ ان کی جو ویج ہے وہ یہ طے ہوئی 1000 روپیز۔ دونوں نے اپنا کام کر لیا، ایک کو میں نے 800 روپے دیے، ایک کو میں نے 1200 روپے دیے، ٹھیک ہے۔ 800 روپے جسے دوں گا وہ خوش ہو کے چلا جائے گا کہ جو عطا ہو گیا لے لو اور چلے جاؤ؟ نہیں، اس لیے کہ ویج طے ہوئی ہے، اجرت طے ہوئی ہے کہ آپ یہ کام کر کے دیجئے گا، یہ چوکھٹ بنا دیجئے گا تو 1000 روپے آپ کو مل جائیں گے۔ اب اگر اس سے 1 روپیہ بھی کم دیا تو سوال ہوگا، کیوں؟ کیونکہ یہ تو محنت سے کمایا تھا، اور وہ جو 1200 دیے اس میں 1000 تو دینا تھا طے، وہ جو 200 اوپر سے دیے اسے آپ ٹپ کہیے، کچھ بھی کہیے، وہ عطا ہے، وہ فضل کی وجہ سے ہے۔ وہ 200 جو ان کو دیے، اب سچویشن کو چینج کر دیے، ایک کو 1000 دیے، ایک کو 1200 دیے، تو جس کو 1000 دیے کیا وہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ اس میں 1200 دیے مجھے کیوں 1000 دیے؟ وہ سوال نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کو آپ نے دوسرے کو عطا کے باب سے، عطا کے ٹائٹل سے 200 روپے ایکسٹرا دیے، ٹپ کیا اس پہ سوال نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو جزا ہے وہ خود کمائی ہوئی شے کو کہا جاتا ہے اور اس کی اپنی محنت کی کمائی ہے۔ اب آ جائیے سورہ دہر میں پروردگار عالم فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا جَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً۔ وہ یتیم، مسکین، اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ان کو جزا میں کچھ نہیں چاہیے، ان کو اس کے عوض میں کچھ نہیں چاہیے، یہ تھا تذکرہ۔ اب تم چاہو تو ان کی بات مان کر آل محمد کی مودت کے رستے پر آ جاؤ، نہیں مانو تو کفر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور یہ بات یاد رکھنا، انہوں نے صبر کیا، روٹیاں، اپنے حصے کی روٹیاں بھی فقیر، مسکین، اسیر کو دے دی، اس صبر کے جزا میں ہم انہیں جو چیز دے رہے ہیں اسے جنت ہے، اسے جنت کہا جاتا ہے۔ سلیمان کو ملک ملے عطا میں، آل محمد کو جنت ملے جزا میں، جو چیز عطا میں ملی ہو سلیمان رکھ بھی سکیں، بانٹ بھی سکیں، اور اہل بیت جو جزا میں جنت ملے، جو ان کی ملکیت ہے، وہ اسے بانٹ نہ سکیں۔ لہذا یہ قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے کہ آل محمد کے لیے جنت خدا نے جزا میں ان کو دے دی ہے، اب یہ ان کی پراپرٹی ہے اور وہ جسے چاہے عطا کریں۔ اب کوئی یہ کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گنہگار چلا جائے؟ بھائی آل محمد ہیں، خدا سے قریب ترین ہیں، مشیت حق سبحانہ و تعالیٰ کا نام محمد و آل محمد ہے۔ ہم اور آپ کیا جانیں گے خدا کی مرضی، اور ہم اور آپ تو وہ ہیں کہ جو اپنی عبادتوں سے خود کو منور کرتے ہیں، جن کی عبادتوں سے دنیا منور ہو جائے انہیں آل محمد کہتے ہیں۔ تو ہم میں اور ان میں کیا تقابل، ان کے منصب میں، منزلت میں، ان کی فضیلت میں کیا تقابل؟ لہذا جو انہیں ملے وہ کیا؟ جزا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی جزا میں ملی ہوئی اپنی چیز دے رہے ہیں، خدا سے ملی ہوئی۔ لہذا اس میں سوال ہے، ایک بات یہ بات ہوگی۔ دوسری بات، جناب سلیمان کو جب پروردگار عالم نے عطا کیا نا تو کیا کہا؟ ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے انسانوں خدا نے مجھے منطق الطیر، پرندوں کی زبان سکھائی ہے، وَأُوتِینَا مِن کُلِّ شَیْءٍ، اور مجھے عطا کیا ہے کل شے میں سے من، تھوڑا سا۔ جو ذرا سا عربک گرامر سے، عربک سنٹیکس سے واقفیت رکھتے نہیں رکھتے
تو کبھی اگر آپ کو کوئی ایسا موقع ملے کہ جس میں آپ عربی نحو سیکھ کر اتنا کر سکیں کہ قرآن کریم کی جو عربک ہے وہ سمجھ پائیں تو آپ کو بہت لطف آئے گا، بڑے آپ کے لیے نکات کھلیں گے قرآن کریم کے اندر موجود. اور یہی ہونا ہے کہ جب آپ جتنا قرآن کریم کو سمجھ پائیں گے اتنا آپ آل محمد کے قریب ہو پائیں گے. اس لیے کہ یہ قرآن ہے ہی میکینزم آل محمد سے قریب کرنے والی چیز کو کہا جاتا ہے. لیکن دیکھیے ذرا کہ حضرت سلیمان نبی فرما رہے کہ علمنا منطق ہوتا ہے وَأُوتِنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ من یعنی کہ نکال کے اس میں سے تھوڑا سا دیا، پوری کل ہم نے کڑی کھچڑی کھائی یہاں نیاز میں، آپ کے سامنے تھال آیا، آپ نے ساری کھچڑی اپنی پلیٹ میں ڈال دی؟ نہیں، آپ نے اس تھال میں سے چمچ کے ذریعے سے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس تھال میں سے من تھال کھچڑی تھوڑا میں نے لے لی. صحیح ہے؟ من کے معنی یہ ہوئی. اب حضرت سلیمان ہیں کون؟ کل شے والے نہیں، من کل شے یعنی کچھ والے. اب ذرا دیکھیے ایک دوسری آیت ہے جس میں من کل شے نہیں کل شے والا نظر آیا، سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 جس کو ہم نے تلاوت کرنے کا شرف سرنامہ کلام میں حاصل کیا، جس میں پروردگار یہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے سلیمان کو من کل شے عطا کیا. اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ کل شے کسے عطا کیا تو آئے سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 پڑھے، ہم وہاں بتاتے ہیں کہ کل شے کس کو عطا کیا. کل شے أحصيناه فی امام مبین، امام مبین میں ہم نے کل شے کو رکھ دیا. ایک شخص آیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس، آگے پوچھتا ہے مولا حامین والکتاب المبین، میں کتاب مبین سے مراد کیا ہے؟ مولا نے فرمایا امام مبین. نماز مفردہ پڑھتے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي کتاب مبین. کسی نے چھٹے امام علیہ السلام سے تفسیر عیاشی کی ایک جلد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ کسی نے امام سے پوچھا، چھٹے امام علیہ السلام سے، کہ مولا یہ کتاب مبین سے مراد کیا ہے؟ فرمایا امام مبین. امام مبین کون ہے؟ کل شیء احصیناہ فی امام مبین. رسول اکرم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. یہ سوال رسول کے پاس لایا گیا ہے، یا رسول اللہ کتاب مبین سے مراد، امام مبین سے مراد کیا تورات ہے؟ رسول نے فرمایا نہیں. کیا امام مبین سے مراد زبور ہے؟ فرمایا نہیں. پوچھا انجیل ہے؟ رسول نے فرمایا نہیں. فرمایا قرآن ہے؟ رسول نے فرمایا نہیں. اور کوئی جواب نہیں دے، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے. اور یہ چاروں سوال وقفے سے ہوئے. سوال کیا، رسول نے جواب نہیں دیا اور رسول اپنے کام میں مشغول ہو گئے. پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد آئے. مجھے نہیں پتا سوال کرنے والا رسول کی توجہ آسمانی کتابوں کی طرف ہی کیوں کر رہا ہے، کسی انسان کی طرف کیوں توجہ نہیں جا رہی. خیر، کہیں نہ کہیں جانتے ہیں کہ امام مبین کون ہے. ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ مسجد نبوی کے دروازے سے ایک جوان داخل ہوا. جیسے اس کا آنا تھا پھر کسی کو رسول سے پوچھنا نہ پڑا. رسول نے سوال کرنے والے کو بلایا، ذرا ادھر آئیو پوچھیو جو پوچھ رہا تھا. کہا یا رسول اللہ امام مبین کون ہے؟ کہا غور سے دیکھ لے، مسجد نبوی کے دروازے سے جو جوان آیا ہے وہی امام مبین ہے. دیکھنے والے نے جب دروازے کی طرف دیکھا تو صرف جواب نہیں ملا، سارے ارمان ٹوٹ کے بکھر گئے. اس لیے کہ آنے والا کوئی اور نہیں، ذات والا صفات امیر المومنین امام المتقین سید الوصیین قائد المجرمین الحاکم فی یوم الدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. آنے والا کون ہے؟ کل شیء احصیناہ فی امام مبین. وادی نمل سے گزر رہے ہیں، قمبر ساتھ ہیں یا عمار ساتھ ہیں. کہ مولا کوئی، یہ وادی نمل کسے کہتے ہیں؟ اینٹس کو. اور وادی نمل کے اندر کیا واقعہ ہوا تھا؟ وہی جو چونٹیوں والا واقعہ پیش آیا تھا. حضرت سلیمان نے جب چونٹیوں سے کلام کیا تھا، عمار نے یا قمبر نے مولا کائنات علیہ السلام کے ساتھ جب جا رہے تھے، وادی نمل سے گزر رہے تھے، تو پوچھا یا علی کوئی ایسا ہے جس کو آپ جانتے ہو جو یہ بتا سکے کہ وادی نمل میں چونٹیوں کا نمبر کیا ہے، کتنی تعداد میں؟
मौला कायनात ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ एक है जो ये बता सकता है, ये सिर्फ ये नहीं कि तादाद कितनी है, ये भी बता सकता है कि उनमें नर कितनी है मादा कितनी है, मैस्कुलिन और फेमिनिन, ये भी बता सकता है। कहा कि अली वो कौन है? कहा तूने सूरह यासीन की आयत नंबर 12 नहीं पढ़ी, वकुल्ल शैइन अहसनहु फी इमाम मुबीन, और फिर फरमाया अना इमामुल मुबीन, मैं ही वो इमाम मुबीन हूँ जिसका जिक्र वहां पर हुआ। तो अब ये समझ में आया कि सुलेमान है कुछ कुछ वाले, अली है सब कुछ वाले। सुलेमान है कुछ कुछ वाले, अली है सब कुछ वाले। तभी तो जो सब कुछ वाला होगा उसका किरदार भी ऐसा नजर आएगा कि जब मांगने वाले ने आके एक रोटी मांगी और मौला ने कहा कंबर रोटी दे दे, कंबर ने कहा मौला रोटी बोरी में, अली ने कहा बोरी दे दे, बोरी ऊंट पर है, कहा ऊंट दे दे, ऊंट कतार में है, कतार दे दे। और फौरन से ये सुनकर एक मर्तबा रस्सी जो मेहार में पूरी ऊंट की लाइन थी वो रस्सी छोड़कर पीछे हटा। मौला ने फरमाया घबरा रहा है, घबराने की क्या बात है? कहा या अली घबरा रहा हूं कि अगर इस साइल को देने में और देर की तो कहीं आप मुझे आजाद करके उसका गुलाम ना बना दे। मौला सब कुछ बर्दाश्त है, आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं है। बता दिया अली ने, जो साइल आ रहा है तुम्हारे पास, हाथ बढ़ा रहा है सवाल का, ज्यादा देर तक उसका शर्मिंदा चेहरा ना देखना, थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है तो दे देना, लेकिन ज्यादा देर तक उसे खड़ा ना रखना। अब यहाँ पर रुक कर सिर्फ विद इन दी ब्रैकेट से एक बात अर्ज करूं और उसके बाद अताए इमाम से जो हमें समझ में आया वो आपको उसका रिवर्स इफेक्ट बताऊं। एक बात सिर्फ यहाँ पर विद इन दी ब्रैकेट कोई सवाल करेंगे क्या करें, मांगने वालों में मुस्तहिक भी है, गैर मुस्तहिक भी। तो अब किसी न किसी जगह से तो मामले को कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे? छठे इमाम अलैहिस्सलाम की एक हदीस, बहुत सारे मामलात हमारे लिए भी बहुत क्वेश्चन मार्क होते हैं, नहीं हल हो रहे होते, लेकिन उन उलझनों को सुलझाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि जवाब मिले तो कलाम मासूम को पढ़िए, इल्म हासिल करिए। इल्म सिर्फ और सिर्फ कुरान की आयतों में और आले मोहम्मद की रिवायतों में। हमारी बातों की अहमियत भी उस वक्त तक है जब तक हम कुरान की आयतों से और आले मोहम्मद की रिवायतों से बात करें। अगर जिस वक्त मैं ये तो मुझे ये समझ में आ रहा है और उसका ताल्लुक आले मोहम्मद की रिवायतों से और कुरान की आयतों से ना हो तो कह दीजिएगा किबला प्लीज स्टॉप, ये काफी था, यहाँ से आगे हमारे काम का नहीं है, क्योंकि किसी के भी काम का नहीं है। अब जरा देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या कि मुस्तहिक भी मांगता है, गैर मुस्तहिक भी मांगता है। छठे इमाम ने फरमाया अगर तुम उसे भी दे दो जो मुस्तहिक है और उसे भी दे दो जो मुस्तहिक नहीं है तो खुदा तुम्हें वो भी देगा जिसके तुम हकदार हो, तुम्हें वो भी देगा जिसके तुम हकदार नहीं हो। लेकिन फिर अगर मालूम है, इसके लिए फिर दरमियान का रास्ता कि अगर मालूम है कि मुस्तहिक है नहीं है फिर भी मांग रहा है तो ये किया जा सकता है कि उसकी क्वांटिटी के अंदर कमी कर दे, थोड़ा दे दे, लेकिन थोड़ा दो लेकिन खाली न जाने दो। बस ये आले मोहम्मद ने फरमाया। अब जरा देखिए ये समझाया अताए मिजाज, मिजाज अताए इमामत। देखिए मिजाज अताए इमामत क्या था? रोटी दे दे, का बोरी, बोरी दे दे, बोरी ऊंट पर ऊंट दे दे, ऊंट कतार में कतार दे दे। हम और आप में से कौन है कि जो ये कहे कि मेरी सारी नमाज़ें कबूल हुई? ये कब कहा जाएगा? जब मैं नमाज पढ़ता हूँ। जो नमाज पढ़ता ही ना हो, जो नमाज को हकीर समझता हो, जो नमाज में इस्तिग़फ़ार करता हो, अभी तो 10 मिनट पड़े हुए, बहुत टाइम है, अभी तो नमाज पढ़ा हूँ, 10 मिनट है भी। मैंने इसलिए नहीं कहा 1-2 घंटे, किसी की मजबूरी हो सकती है। अभी तो 10 मिनट है, यानी आप इतना लेट कर चुके हैं, अभी तक अपनी नमाज के 10 मिनट रह गए। उन रिवायतों की तरफ नहीं जा रहा हूँ इसलिए कि फिर वो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। आजकल का जमाना भी इतना मुश्किल जमाना है कि जिसमें इंसान जिंदगी गुजारता है, बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन ये नहीं। छठे इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसे हमारी शफाअत नहीं मिलेगी जो नमाज को हकीर समझता है। ये बात कर ली आपने, अब मैंने तो अब मैं ये बात कर सकता हूँ जो मैं करने लगा कि आप मिजाज अताए इमामत को देखिए और इससे समझिए कि मौला के पास गया, मैं सारी जिंदगी आमाल अंजाम देता रहा, लेकिन फॉर एनी रीजन कि मेरी ऐसी वसीयत नहीं थी कि मैं ठीक से जिंदगी नहीं गुजार सका, कमी बेशी सही गलत सब किया, और वहां जाकर यह पता चला कि रिपोर्ट कार्ड के अंदर मेरा ग्रेड है F, फेल। अब मैं क्या कहूँगा?
میں دیکھوں گا اسلامیات میں تھوڑے زیادہ نمبر ہیں کیونکہ مجلس میں آگے بیٹھ جاتے ہیں، اردو میں تھوڑے نمبر تھے، میتھس میں اور نمبر تھے، سب سے زیادہ نمبر میتھس میں تھے کیونکہ حساب کتاب میں اچھے تھے، اور باقی جو سبجیکٹس ہیں کوئی ایسا سبجیکٹ تو ہوگا جس میں کچھ ایسے نمبر ہوں گے کہ جو پیش کر کے کوئی بات کی جا سکے. جیسے کوئی ایسا میرا سجدہ جو شام غریبہ میں نے ایسا انجام دیا ہو نماز کا کہ جس میں حسین کی مصیبت یاد آئی ہو اور میرے آنکھ سے آنسو نکل گیا، خدا اسے تو رد نہیں کرے گا نا. میں کتنا ہی ناقص ہوں، ماہ رمضان شب قدر میری پڑھی ہوئی نماز وہ تو پروردگار عالم رد نہیں کرے گا. وہی سجدہ پیش کروں گا دروازے علی پہ، دروازے جنت پر کمبر کھڑے ہوں گے اور کمبر سے کہوں گا یا کمبر مولا کائنات علیہ السلام سے کہیے یہ سجدہ لے لیں. یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ کیا اس سجدے کے عوض مانگنا جنت، مولا سے کہہ دیجئے کہ جنت نہ دے، باغ جنت کے درختوں کے ایک درخت کا ایک پتا دے دیں. جب کمبر یہ بات کریں گے مولا کائنات کہیں گے کمبر پتا دے دے، کمبر کہیں گے مولا پتا درخت میں، علی کہیں گے درخت دے دے، درخت باغ میں ہے کہیں گے باغ دے دے، باغ جنت میں علی کہیں گے سے جنت دے دے. یہ مزاج عطا امامت ہے، یاد رکھیے گا. اور بہت بڑی ایسی دولت ہے ہمارے پاس، یہ جو فرش ادا ہے یہ بہت بڑی دولت ہے. آل محمد کی مودت بہت بڑی دولت ہے، اور اس مودت کے نتیجے میں ملنے، میں نے آپ کی خدمت میں کیا عرض نہیں کیا ابتدا میں کہ ابتدا مودت ہے، انتہا اطاعت ہے. اور یہ جب انسان کی زندگی میں یہ سارے کے سارے اعمال آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آل محمد کے لیے کیا ہوا، ان کی خوشنودی میں کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہوا کوئی عمل نہیں. امام زمانہ علیہ السلام کی بات اب آ رہی ہے، ایک جملہ وہ سن لیجیے اور اس کے بعد پھر ہم مصائب کی طرف جائیں کہ شب اربعین ہے اور ہم نے امام زمانہ ہی کو تو پرسہ دینا ہے. آج سب سے پہلے سامرہ آیت اللہ بروجردی کا زمانہ، اس زمانے میں ایک مجلس پڑھنے والا ایسا تھا کہ آیت اللہ بروجردی اسے اپنے گھر مجلس پڑھنے کے لیے بلا، آیت اللہ بروجردی اسے اپنے گھر مجلس پڑھنے کے لیے، اور لوگ اسے بڑے شوق سے سنا کرتے تھے، بڑے بچے خود آیت اللہ بیٹھ کے سن رہے اسے. ایک دن آیت بروجردی نے مجلس کے بعد اسے روک کر یہ سوال کیا کہ جو تمہارے کلام میں تاثیر ہے اس کا راز کیا ہے؟ کہا ہمارا کوئی معذرت سید کوئی ایسی بات نہیں، کوئی راز کی کیا بات پڑھتے ہیں؟ کہا نہیں کچھ تو ہے. کہا فضل الہی ہے. کہا فضل الہی کیوں ہے یہ بھی بتاؤ، کیوں ہوا فضل الہی تمہارے سامنے؟ کہا کہ چھوڑ دیجیے. کہا میں تو چھوڑوں گا نہیں، میں حکم دیتا ہوں بتاؤں مجھے. کہا میں ایک دن سامرہ گیا زیارت کی، اور زیارت کرنے کے بعد میں اجازت لے رہا تھا، وہاں کی جو خدام ہے ان سے میں نے اجازت لی. کہا کہ آپ کچھ گھنٹے کے لیے حرم بند کر رہے ہیں، اس زمانے میں حرم بند کر دیا جاتا ہوں، فجر پر پھر کھول دیں گے تہجد کے وقت، اتنی دیر تک کے لیے مجھے حرم میں بیٹھنے دیں. اور بیٹھ گئے. اب دو ہیں عرب کے دستور، مروتیں، ان کی ہاسپٹیلٹی. دسترخوان میں بیٹھ جائیں، وہ کسی نے دسترخوان بچھا دیا آپ کے لیے اور اگر آپ اس دسترخوان میں بیٹھ کے نہ کھائیں بہت بڑا فیل، اچھا جیسے نہیں کیا. اور دوسرا کہ ان کے یہاں جیسے کسی کی بھی بات منوانے کے لیے میں والد کے پاس جاؤں اور ان کا والد ان سے کہے کہ ساجد آیا تھا یہ بات لے کر، دیکھو یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کر رہے، یہ ناممکن ہے کہ جس کام کا وہ مجھے منع کر رہے تھے میں ان کے والد کی سفارش لے کر جاؤں اور وہ منع کریں، یہ ناممکن. وہ رات میں بیٹھا رہا، کہتا میں رات میں بیٹھا رہا، ساری رات زنی کے پاس بیٹھا رہا اور میں یہ کہتا رہا کہ امام زمانہ میں آپ کے گھر پہ آیا ہوں. گھر ہے آزمین میں، دو اماموں کی قبر ہے، رہتے مدینہ میں. 10ویں اور 11ویں امام اتنے مظلوم ہیں کہ جو ان کا گھر تھا وہی ان کی قبر بن گئی. ہم ان کے گھر پہ جاتے ہیں ان کی زیارت کے لیے، کسی قبرستان میں دفنانے نہیں دیا گیا.
یہ مظلومیت ہے ہمارے زمانے کے والد اور ان کے دادا کی. اے زمانے کے مولا آپ کو آپ کے بابا کا واسطہ خود سے ایک ملاقات کر لیں. اور بیٹھا رہا شاداب دیا پتہ نہیں دعا مناجات میں مشغول ہوگا. اترے میں اسے نور صاحب الامر علیہ السلام نظر آیا. اس کو زیارت ہوئی سرکار صاحب الامر کی. سلام و کلام کا سلسلہ ہوا اور کہتا ہے جب بات ہوئی گفتگو ہوئی امام علیہ السلام نے کہا کہ طلب کر لے جو تو طلب کرنا چاہتا ہے. مانگ لے کیا معاملہ ہے؟ تو مولا یہی چاہتا ہوں کہ پروردگار آپ کو سلامت رکھے. کہا اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی مانگ. کہا بس میری یہی خواہش ہے کہ خدا آپ کو سلامت رکھے, آپ کا سایہ ہمارے سر پہ برقرار ہے. کہا کچھ اور بھی طلب کر. پھر یہ جملہ تھا اور جب 3 مرتبہ یہ جملہ کہہ دیا مولا اس کی طرف دیکھ کے مسکرائے اور کہتے ہیں ہم تجھے ایسا علم دے رہے ہیں, تبلیغ کی ایسی صلاحیت دے رہے ہیں کہ تیری بات لوگوں کے دلوں تک پہنچے. مولا یہی بتایا کیا کرنا ہے, بس اور بس خود کو مولا کے لیے خالص کر لینا ہے. جو ہے نا معکم لا مع عدوکم, آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے عدو کے ساتھ میں, دشمن کے ساتھ میں. اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے علاوہ ساری محبتوں کو ایک طرف کر دینا ہے, ان کو سب سے زیادہ امپورٹنس دینی ہے. میں کسی سے محبت نہیں کروں, مجھے کسی سے محبت نہیں, علی کے سوا میں ہر کسی سے محبت کروں علی کے لیے. کسی شاعر نے غالباً محسن نقوی صاحب نے کہا کہ مجھے کسی سے محبت نہیں علی کے سوا, میں ہر کسی سے محبت کروں علی کے لیے. علی کی بات جب ہو رہی ہے نا تو 12 اماموں کی سب کی بات ہو رہی ہے. یعنی مجھے صاحب الامر کے علاوہ کسی سے محبت نہ ہو, اور جس سے ہو ان کی وجہ سے, اور یہ نصیب ہو جائے. اور اگر یہ ہو جائے تو پھر طویل بیانات سننے کی محتاجی نہیں ہے. پھر ایک جملہ مصیبت کا بیان کیا جاتا ہے اور کلیجہ کٹ کے پارا پارا ہو جاتا ہے. جو ہمارا اور آپ کا مولا سید سجاد رویا ہے نا, جس بات پہ رویا ہے قاسم گلبدن کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے پر, رویا ہے اور محمد کے جسموں کے لاشوں کو دیکھنے اوپر, عباس کے کٹے ہوئے بازو پر رویا ہے. مگر سب سے زیادہ سید سجاد جو رویا ہے وہ اس بات پر رویا ہے کہ بیویوں کی سروں سے چادروں کو کیوں چھینا گیا. جب کسی آنے والے نے کہا تھا مولا کب تک روئیں گے, یہ خود جملہ ایسا ہے کہ شاید امام کے غم کو اور تازہ کرے. مولا کب تک روئیں گے. ایک مرتبہ آقا نے فرمایا کہ یعقوب کا ایک بیٹا نظروں سے صرف غائب ہوا تھا, علم امامت سے جانتے تھے کہ زندہ ہے, حیات میں ہے, سلامت ہے, مگر اتنا روئے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ, اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں اور میرے 18 یوسف جیسے میری نگاہوں کے سامنے شہید کر دیے گئے. میں نہ رہوں تو اور کیا کروں. مولا نے جب یہ فرمایا تو پوچھنے والے نے کہا مولا شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے. آقا سجاد نے فرمایا تو نے ٹھیک کہا کہ میراث ہے, شہادت ہمارے گھرانے کی, مگر کیا یہ بھی میراث ہے, کیا یہ بھی میراث تھا کہ نبی زادیوں کو, علی زادیوں کو بے چادر کے کبھی بازاروں میں پھرایا جائے, کبھی یہی وجہ ہے آپ ابھی مصاحب میں سن رہے تھے. ذاکر اول نے جب یہ پڑھا کہ شام غریباں بنت علی نے اپنے بابا علی کو دیکھا تو مختلف انداز سے راوی روایت بیان کرتے ہیں. ایک انداز یہ ہے کہ فوراً لپٹ گئی اپنے بابا کے قدموں سے, اپنے بابا کے سینے سے, اور صبح سے لے کر رب تک جو صبر کا یارہ تھا وہ چھوٹ گیا. سارے مصائب اپنے بابا کو بیان کر دیے. زینب دلگیر نے ایک فرمانے لگی بابا میرا
भैया मारा गया, अरे तेरा कासिम मारा गया, तेरा अब्बास सुन रहा बाबा। और एक यूं अंदाज से इस अंदाज से रिवायत मिलती है, दौड़ की बीवी जले खेलों की रात के पास आई और बीवी के पास जाकर कहती है, चादर का कोई छोटा सा टुकड़ा भी हो तो मुझे दे दो। अरे मेरा बाबा आ गया, जिसने मुझे घर के आंगन में भी बेरेदा नहीं देखा। मोहम्मद आपने समाज फरमाया ना, 700 कुर्सी नशीन थे, पहले शहर शाम में दाखिल होने के लिए रोका कई घंटों तक, और जब शहर शाम में दाखिल हुए पत्थर बरसाए गए, खौलता हुआ गर्म पानी बरसाया गया, फेंका गया, अंगारे फेंके गए, पत्थर मारे गए, पानी के बुलाया गया। उसके बाद बाबू साहब पर कई घंटों तक खड़ा रखा गया, वही अज़ानें सुनती रही, अली की ये लाडली साबिरा बेटी। जब पूछा जाता था कि कब वारिद करवाया जाएगा दरबार सामने, जवाब आता था अभी दरबार की सजावट हो रही है, अभी दरबार ठीक से सजा नहीं है, और जब तक शाम वाले नबी की नवासियों का, अली की बेटियों का ठीक से तमाशा न देख ले, तब तक वारिद दरबार न दरबार में जब दाखिल हुए तो हुआ क्या, लईन यजीद अपने तख्त पे बैठा हुआ है, कदमों में तश्त रखा हुआ है, उस तश्त पे कटा सरे हुसैन है, हाथ में शराब का जाम है, पीता है, जो बच जाता है वो सरे हुसैन। आंसुओं का बदला मारिफत का नूर अता कर दे फातिमा। बीबी रिवायत बयान करती है कि रोने वाले के आंसू फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए मददगार बनते थे। बस ये रिवायत तो खत्म हो गई, मगर समझ नहीं आया कि ये आंसू बीबी की मदद कैसे करते हैं। एक ज़ाकिर ने पढ़ा, शायद ऐसे मदद करते हो कि आंसू रोने वाले के बीवी अपने तमाचों के जख्म पे लगाती हो, अपनी टूटी पसलियों पे लगाती हो, अपनी टूटी उंगलियों पे लगाती हो। सब आ गए हैं मजलिस में अजीजों, सब आ गए हैं मजलिस से, आइम्मा बकी भी आ चुके हैं, रसूल अकरम भी आ चुके हैं, जब से तुम्हारा मौला भी आ चुका है, करबला से शहदा भी आ गए, अब्बास और हुसैन भी आ गए, काज़मैन वाले इमाम भी आ गए, सामर्रा वाले इमाम भी आ गए, ज़माने का मौला भी आ गया, मगर हाँ सबका आना और है। और मजलिस में मोमिनात की तरफ फातिमा ज़हरा का रुमाल लेके आ जाना और है, जो हर मजलिस में अब तक जाती रही, यहाँ पर भी आ गई। मेरे हुसैन पे रोने वाले, ये मेरे बेटे के आंसू। दरबार में जब ये काफिला वारिद हुआ, जरा दिल थाम के मसाइब को सुन लो, इसलिए कि इन मसाइब में हम उस बच्ची को भी रोते हैं कि जो बच्ची जब रोती थी उसे ताजियाना लगता था, उसे तमाचा लगता था, उसे तुरने लगता था। दरबार में लाया गया, एक रस्सी में 12 दूल्हे थे, 12 बीवियां, 12 दूल्हे, एक रसन है। अज़ियत की बात ये है, 12 बीवियों में वो बच्ची भी है कि जिसका कद छोटा था, और आज वालों का कलमा है, खुदा तुम सबकी औलादों को हम सबकी
वो छोटी बच्ची जिसका कद छोटा था, उसका गला जब भी कोई बीवी बुलंद होती थी, उस बच्ची का गला कटता था, सांस रुकती थी, गला घुटता था। वो बच्ची एक पाँव उठाती थी, एक पाँव रखती थी, एक पाँव उठाती थी, एक पाँव रखती थी। ऐसे में दरबार में ये आवाज उठी कि जो कैदी लाए गए हैं इनका तारुफ करवाया जाए। शिमरे से जोशन मलून लईन बीवियों का नाम लेता जाता था। ऐ मेरा और आपका लईन इमाम। जब किसी ने पूछा, मुस्लिम आए दरबार में, गले में तोप था, हाथों में हथकड़ियां थी, पाँव में बेड़ियां थी, मगर गर्दन झुकी हुई नहीं थी। अरे गले का तोप सैयद सज्जाद के है, हाथों की हथकड़ियां, पाँव की बेड़ियां है, मगर आपका सर झुका हुआ क्यों था मौला? सवाल करने वाले से आका ने फरमाया, तूने हमारा कदम ताला किया है। अरे सुन, जब मुस्लिम आया था, अकेला था, बीवियां साथ न थी। अरे जब तेरा मारा सज्जाद दरबारे शाम आया, माँ भी मैंने साथ है। जब सर उठा था, किसी बीवी के मेरे ना सर करने का। बाबर बताओ, तो हुसैन अजरुकल बला फातिमतुल ज़हरा नाम ये जाने लगे, ये उम्मे कुलसूम है, ये उम्मे लैला है, ये उम्मे फरवा है। एक एक बीवियों का नाम लिया जाने लगा। जैसे कि की तरफ निगाह पड़ी थी ना, एक मर्तबा यजीद लईन की निगाह मौला सैयद सज्जाद पे पड़ी। कहता है, इतनी बीवियों में ये मर्द कौन है? अपना नाम बताओ। मौला सज्जाद ने फरमाया, अना अली इब्नुल हुसैन इब्नु अली। कहा, अली इब्नुल हुसैन, उसे तो हम करबला में कत्ल कर चुके। कहा, मैं उसका भाई हूँ, उस अली अकबर का मैं भाई हूँ। मौला सज्जाद को परवरदिगार आलम ने सारे के सारे इमामत के उमूर को अंजाम देने के लिए ऐसे महफूज किया कि बातिल निगाहों से बचे रहे। मगर जब निगाह पड़ी जिंदाने शाम, दरबारे शाम में, तो एक मर्तबा लईन यजीद ने हुक्म दिया कि इसकी गर्दन को उड़ा दिया जाए। जल्लाद आगे बढ़ा। एक मर्तबा जैसे ही जल्लाद आगे बढ़ा, जनाबे ज़ैनब ने फिज़ा बीबी को इशारा किया। मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम, जनाबे ज़ैनब कुबरा एक तरफ से आगे बढ़ी, एक तरफ से फिज़ा आगे बढ़ी। जनाबे ज़ैनब सैयद सज्जाद की ढाल बनी, मौला सज्जाद को बचा लिया। लेकिन इतने में सवाल किया कि ये बीबी कौन है? यह रिवायत मिलती है कि अब तक किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि अली की बेटी ज़ैनब कौन है। बाबर बताओ, मारिया, मोहम्मदा। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब कुबरा का नाम आना था, जनाबे फिज़ा सामने आ गई। हुक्म दिया जल्लाद को कि गर्दन को उड़ा दिया जाए अली की बेटी की। फिज़ा ने कहा, खबरदार, अगर मेरी शहजादी पे कोई आँच आई तो दरबार में खून की नदियां बह जाएंगी। एक एक
زندان میں بیویاں قید تھی، ایک شب یزید کی زوجہ جن کا نام ہند ملتا تھا، یہ آل محمد کے گھرانے کی خادموں میں سے خادمہ تھی، آئی ہے اپنے حجرے میں آرام کر رہی ہے، عالم خواب میں کیا دیکھا کہ رسول گرامی یہ فرما رہے ہیں کہ جو میرے گھرانے کے لوگ تیرے گھر میں مہمان ہوئے ہیں ان کا خیال ضرور رکھنا۔ رسول اکرم آ کے رو رہے ہیں، جیسے ہی ہند نے خواب میں رسول اکرم کو دیکھا، ایک مرتبہ دیکھیں رات کی تاریکی میں آنکھ کھلی، کسی بچی کے رونے کی آواز ہند کے کانوں میں پہنچی، اور وہ آواز ایسی آواز تھی کہ جس آواز میں ہند کو بڑا بے قرار کر دیا۔ کہا کہ کیا زندان میں کسی بچی کو قید کیا ہوا؟ کہا ہاں بچی بھی ہے اور اس کے کھانا بانے والے کھانے والے، کہا میں چاہتی ہوں اس سے ملاقات کر۔ تشریف لے کر آئی ہے، بیویاں جانتے ہیں زندان میں کیسے تشریف فرما تھی؟ بیویوں نے اپنے چہروں کو چھپانے کے لیے یہ انداز اختیار کیا تھا کہ اپنے دونوں زانوؤں کے درمیان اپنے سروں کو رکھا تھا اور اس طرح سے سر جھکا کے بیٹھی ہوئی تھی بیویاں۔ جیسے ہی ہند آئی ہے نا اپنی خادماؤں کے ساتھ، اس کے لیے مسند لگائی گئی، وہ مسند پہ آ کے بیٹھی اور جناب زینب کبریٰ سے یہ سوال کرتی ہے ضعیفہ آپ لوگ کئی دنوں سے شاید یہاں پر قید ہیں، یہ بچی آپ ہی کے ساتھ ہے؟ ہاں یہ بچی ہمارے ساتھ ہے۔ کہا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں، کس شہر کے قیدی؟ فرمایا ہم مدینہ کے قیدی، مدینہ سے ہمارا تعلق۔ کہا مدینہ میں تو میں بھی رہی ہوں، مدینہ میں آپ کا تعلق کہاں سے؟ فرمایا محلہ بنی ہاشم سے۔ محلہ بنی ہاشم میں تو میں بھی رہی ہوں، میں رسول کے گھرانے میں کنیز رہی ہوں، میں نے اپنی شہزادی علی کی بیٹی جناب زینب کبریٰ کی خدمت گزاری کی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے جب اپنا نام سنا، ہند سے یہ سوال کیا کہ اگر آپ کو آپ کی شہزادی نظر آ جائے تو آپ انہیں پہچان لیں گے؟ تو ہمیں کیوں نہیں پہچانو گی، میری شہزادی ہے، میں ان کے قدموں کے بوسے ہوں۔ جیسے یہ سننا تھا ایک مرتبہ بی بی نے اپنے چہرے کو اٹھایا، بالوں کو ہٹایا، ہند نے کیا منظر دیکھا، قیامت کا نظر، قیامت کا نظر، زندان میں علی کی لاڈلی میری شہزادی مسند کو پھینکا ایک طرف، زمین پہ بیٹھی، سر کو قدموں میں رکھا، رونے لگی، ہائے رے کیا جرم ہو گیا، ہائے رے ستم ہو گیا، نبی زادیاں لوٹی گئی، زندان میں قید کی گئی۔ فوراً سے دوڑی ہے، بیوی آپ کی رضاؤں کو چھینا گئی، یہ دوڑی ہے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ دربار میں داخل ہوئی، یزید کے تخت کے سامنے آ کے زوجہ یزید کھڑی ہوئی، ہند نے سر سے ردا کو اتارا، یزید کی طرف پھینکا، یزید نے دیکھ کر کہا غیرت مند گھرانے کی خواتین دربار عام میں سر سے چادریں نہیں اتارا کرتی۔ ارے جب یہ جملہ سننا تھا، ہند نے کہا یہ چادر جو ہمارے سروں پر ہے، جس بیوی کے صدقے میں آئی ہے، تو نے اسی کی چادر کو چھینا، تو نے اسے زندان میں قید کیا۔ آئے ہو تجھ پر رہ لئی، تجھ پر آئے ہو، المختصر کی رہائی کا حکم جاری کیا گیا، مولا سجاد کو بلایا گیا اور مولا سجاد کو بلا کے کہا گیا ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے، مدینے واپس بھیجنا چاہتے ہیں، بتائیے کہ کیا آپ کے مطالبات ہیں؟ فرمانے لگے میں پہلے اپنی پھوپھی سے مشورہ کر کے آؤں گا، جیسا وہ کہے گی ویسا ہوگا۔ سید سجاد تشریف لے کر آئے،
गई। वहां पर 3 दिन तक मजलिस हुसैन हुई। दूसरा मुतालबा ये था कि हमारा सामान जो लूटा गया सब न दे, जो तबर्रुकात है वो तो हमें वापस करें, शुहदा के कटे हुए सर हमें वापस करें। बस अजीजों, फर्श अदा बिछ गई, तबर्रुकात आने लगे। अल्लाह में अबुल फजल अब्बास आया और बीबी खड़ी होके अब्बास के गलम से लिपटी और कहती है माहिजाबा अब्बास का आलम आया। हाँ, कासिम का सर आया, बीबी ज़ैनब ने उम्मे फरवा की गोद में दिया। अली अकबर का सर आया, उम्मे लैला की गोद में दिया। सर आते गए, यहाँ तक कि जैसे ही हुसैन मज़लूम का सर आया, ज़ैनब ने लिपट के सर हुसैन को बाहों में लिया, रोने लगी है भैया तेरी कुर्बान, ये तेरी बहना तुझ पे कुर्बान हो जाए भैया। अरे तबर्रुकात आए, एक कुर्ता आया जो मुंह में भरा हुआ हुसैन का कुर्ता, जला हुआ चूल्हा आया, 4 साला बच्ची के गोशवारे लाए गए। मगर 2 सर ऐसे थे कि जो किसी गोद में न थे। किसी शामी औरत ने ये कहा, ऐसा लगता है कि इन बच्चों की माँ मर गई। जनाब ज़ैनब ने जैसे ही सुना वो फरमाने लगी, तुम्हारा इस बच्चों की माँ ने क्या बिगाड़ा है? अरे मैं ज़ैनब हूँ, इन्होंने मोहम्मद की माँ मैं ही हूँ, मगर इन बच्चों पर उस वक्त तक ज़ैनब न रोएगी जब तक अपने भैया हुसैन को न गिरिया करा। बस अजीजों, रिहाई मिली, तबर्रुकात को समेटा गया, बीवियां एक के बाद एक सवार हुई। बयान किया जाता है कि शाम से रुखसत होने से पहले जिंदाने शाम एक कब्र की ज़ियारत के लिए ये काफिला आया। अरे बीवियों ने सकीना की कब्र को चारों तरफ से घेर लिया। अरे कोई बीवी रोती है, कोई नहा करती है, कोई मातम करती है, कोई सरो सीना पीटती है। उम्मे रवाब अपनी बेटी सकीना की कब्र से लिपट कर यही कहती है, अरे अब मेरा मदीना में कोई न रहा, मैं भी जिंदाने शामी में जाऊं। ज़ैनब बीबी रोते रोते यही कहती जाती है, बेटा सकीना उठो, बेटा सकीना, रिहाई मिल गई बेटा, चलो वतन चले बेटा। सकीना, तुम्हें वतन जाने का बड़ा अरमान था, कोई जवाब न आया। अब सकीना क़यामत तक शाम की जिंदा के अंधेरों में सोती रहेगी। मगर हाँ जीलो, ज़ैनब बीवी जाते जाते यही वादा करते हुए चली, ए सकीना फिक्र न करना, ज़ैनब तुम्हें अकेला तो छोड़ के जा रही है, मगर वादा है एक दिन पलट कर जरूर आऊंगी और फिर ऐसे आऊंगी कि कयामत तक तेरे पड़ोस में तेरे जवान में सोऊंगी।
زینب نے رو کر سنبھالو بیبیوں چادر سرے عباس آتا ہے سرے عباس آتا ہے بلا لائے سکینہ کو بلا لائے سکینہ کو کوئی دان سے جا کر سر عباس آتا ہے یہ غیرت کا خدا ہے اس کی غیرت کا تقاضا تھا کھلا سر دیکھ کے نیزے سے جو یہ سر گراتا تھا نہیں ہے پاس گر چادر تو رکھ لو ہاتھ ہی سر پر سر عباس آتا ہے سر عباس آتا ہے بھرا ہوگا لہو آنکھوں میں اس کی خود ہٹاؤں گی میں بچپن کی طرح سے بھائی کا چہرہ دھلاؤں گی اگر ممکن ہے تو دے دے کوئی پانی مجھے لا کر سر عباس آتا ہے تھے سب کی جھولیوں میں اپنے اپنے لاڈلوں کے سر رقیہ ام لیلا ام فروا مادر اصغر اٹھی کہتے ہوئے ہر ماں سر اپنے لال کا رکھ کر سر عباس آتا ہے سر عباس آتا ہے یا حسین 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 خیر اللہ
علی خیر العمل حی علی خیر العمل یا حسین 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 حیا علی خیر العمل 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 یا حسین 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 یا آئی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی رہائی 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 قید سے زینب کو جب ملی ہوگی بنا حسین کے بنا حسین کے وہ کیسے گھر گئی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی نانا تیرے نواسے کو تیری امت نے دفن کیا ہے اور یہی پن میں چھوڑ دیا حسین یا حسین حسین یا حسین
ہوگی رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی لوٹی تھی دست میں جوشا در سیدانیوں کی لوٹائی پھر بھی وہ دل کو لڑکوں نے سجا 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 بیمار کربلا اور صرف خطا تمہارا قافلہ تو تھلوٹا ہوا پہن کے بیڑیاں جدھر بھی تو گیا وہ راستہ بھی تھا لہو لہو ہوا نہ جانے کس طرح یہ تو نے سہ لیا وہ زینب حلی قدر ڈولا ہوا پھر اس کے بعد بھی تو جب طلب کیا تمہاری آنکھ سے صدا ہے تو بہا سجا 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 علی کی لاڈلی حسرت سے دیکھتی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی بنا حسین کے وہ کیسے گھر گئی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جب ملی ہوگی وہ 6 مہینے کے بچے کو تیر مارا تھا وہ شیر دار کا سر بھی سینہ پہ آیا تھا صغیر کربلا اے کشتہ اے جفا کسی کی دشمنی ہے تم سے کیوں بھلا تمہارا سکن بھی نہیں ہے جنگ کا قضا قدیر ہے وجہ سے حرملا تمہارا پھول سے بنا نہ ہے جلا روا کس طرح کرے گی حوصلہ خدا حوصلہ حسین پر یہی تو وقت ہے کڑا لہو صغیر کا ہے مبلیا صغیر 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 بطول لہد میں روح اپنا بھیجتی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جب ملی 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 ہوگی چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت
دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں شمر دیکھا تو سکینہ سہم کر رونے لگی شمر ہو جا دور فضا چیخ کر کہنے لگی خوف سے مرجھا رہی ہے باغ عظمت کی کلی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں کون ہے زینب پکارا جس گھڑی پھر اور شام ہائی بربد کہہ کے اٹھا تھا میرا قیدی اشکوں کے رو رہا تھا شاہ کا بیٹا علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنت علی شام کے دربار میں اتنی غریب ہو گئی غم یوں لپٹ گئے اتنی غریب ہو گئی غم یوں لپٹ گئے اتنی غریب ہو گئی اتنی غریب ہو گئی غم یوں لپٹ گئے زینب کے ایک لباس میں 2 سال کٹ گئے اتنی غریب ہو گئی غم یوں لپٹ گئے اتنی غریب ہو گئی غم یوں لپٹ گئے اتنی غریب ہو گئی اتنی غریب ہو گئی غم یوں لپٹ گئے زینب کے ایک لباس میں 2 سال کٹ گئے اتنی غریب ہو گئی غم یوں لپٹ گئے اتنی غریب ہو گئی غم یوں لپٹ گئے کیا کیا گزر گئی ہے محرم کے چاند میں کیا کیا گزر گئی ہے محرم کے چاند میں سیداریوں کے ہاتھوں اچانک الٹ گئے سیداریوں کے ہاتھوں اچانک الٹ گئے اتنی غریب ہو گئی ہم یوں لپٹ گئے اتنی غریب ہو گئی ہم یوں لپٹ گئے زینب کا دل بھی کیا تھا غموں کی کتاب تھی
زینب کا دل بھی کیا تھا غموں کی کتاب تھی ایک دل میں اس غریب کے سو غم سمٹ گئے ایک دل میں اس غریب کے سو غم سمٹ گئے اتنی غریب ہو گئی غم یوں لپٹ گئے اتنی غریب ہو گئی غم یوں لپٹ گئے ہاتھوں سے ماں کے خیمے کا پردہ الٹ گیا ہاتھوں سے ماں کے خیمے کا پردہ الٹ گیا ہاتھوں کے شہر اس گھڑی اصغر الٹ گئے ہاتھوں کے شہر اس گھڑی اصغر الٹ گئے اتنی غریب ہو گئی غم یوں لپٹ گئے اتنی غریب ہو گئی غم یوں لپٹ گئے بولے حسین بیٹی سے پانی نہ مانگنا بولے حسین بیٹی سے پانی نہ مانگنا جن بازوؤں میں عاشق تھی وہ بازو کٹ گئے جن بازوؤں میں عاشق تھی وہ بازو کٹ گئے اتنی غریب ہو گئی غم یوں لپٹ گئے اتنی غریب ہو گئی غم یوں لپٹ گئے مرنے چلے حسین تو رہوار رک گیا مرنے چلے حسین تو رہوار رک گیا دو ننھے ہاتھ سموں سے لپٹ گئے دو ننھے ہاتھ سموں سے لپٹ گئے اتنی غریب ہو گئی غم یوں لپٹ گئے اتنی غریب ہو گئی غم یوں لپٹ گئے کیسے اٹھا سکیں گے بھلا لاش کو حسین کیسے اٹھا سکیں گے بھلا لاش کو حسین آزا حسن کے لال کے ٹکڑوں میں بٹ گئے آزا حسن کے لال کے ٹکڑوں میں بٹ گئے اتنی غریب ہو گئی غم یوں لپٹ گئے اتنی غریب ہو گئی غم یوں لپٹ گئے بولے حسین بیٹی سے پانی نہ مانگنا بولے حسین بیٹی سے پانی نہ مانگنا دن بازو پہ عاشق تھی دو بازو کٹ گئے دن بازو پہ عاشق تھی دو بازو کٹ گئے اتنی غریب ہو گئی غم یوں لپٹ گئے اتنی غریب ہو گئی غم یوں لپٹ گئے شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاتے پلی سینے پہ جو
شاد پلی جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام مولا حق ماں یا حسن یا حسین مولا حق ماں یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام مولا حق ماں یا حسن یا حسین مولا حق ماں یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین رو کر کہے قاسم کی ماں رو کر کہے قاسم کی ماں مارا گیا قاسم جوان مارا گیا قاسم جوان اے لال میں ڈھونڈوں کہاں اے لال میں ڈھونڈوں کہاں بہنی تیری سیرا تیرا ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام مولا حق ماں یا حسن یا حسین مولا حق ماں یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین او زینب ہو کلثوم تھی او زینب ہو کلثوم تھی چادر سے جو محروم تھی چادر سے جو محروم تھی نام رمو کے درمیان نام رمو کے درمیان لوگ کہیں شہزادیاں ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام مولا حق ماں یا حسن یا حسین مولا حق ماں یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ با وفا عباس تھا وہ با وفا عباس تھا دکھیوں کی جو اجلاس تھا